پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت ابراہیم سے تھا۔ حضرت ابراہیم کا وقت 2160 سے 1985 عیسیٰ پہلے کا مانا جاتا ہے۔ لگ بھگ 4000 سال پہلے وہ اپنے ملک عراق سے نکلے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حجاز، جو کہ سعودی عرب کا پرانا نام ہے، وہاں کی ایک جگہ مکہ میں بسا دیا۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے جرہم قبیلے کی ایک اعلیٰ خاتون سے نکاح کر لیا اور اس طرح ایک صحرائی علاقے میں ایک نسل تیار ہوئی جس کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق پائے گئے۔ یہ جگہ مکہ شہر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے کافی برائیوں سے بھی دور تھا۔ جب حضرت ابراہیم دین الہی کی تبلیغ کے لیے کبھی کبھی مکہ آتے تو اپنے خاندان کی دیکھ ریکھ بھی کرتے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ان کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں ایک گھر یعنی کہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم تبلیغ کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو کعبہ کی دیکھ ریکھ کا ذمہ سونپا اور اللہ سے اسماعیل کے خاندان کو روح ارض پر پھیلانے کی دعا مانگی۔ کعبہ زمین پر بنا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ حضرت اسماعیل کی لگ بھگ 7 پیڑھیوں کے بعد شہر مکہ میں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ اس خاندان جس میں عبد المطلب پیدا ہوئے اس کا نام قریش تھا۔ عرب کے سارے قبیلوں میں قریش کا قبیلہ سب سے زیادہ عزت والا اور اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ قریش قبیلے میں بڑے بڑے شخصیات نے جنم لیا، مثلا عدنان، نجر، فہر، قصی بن کلاب وغیرہ۔ قصی اپنے وقت میں خانہ کعبہ کے خیال رکھنے والے بنائے گئے۔ قصی نے کئی اعلیٰ کام انجام دیے۔ قصی سے پہلے قریش قبیلے کے لوگ کئی جگہوں پر الگ الگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو شہر مکہ میں کعبہ کے قریب بسایا۔ اس وقت بھی کعبہ عرب کا مرکز تھا۔ حج کے وقت ہزاروں لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے تھے۔ قصی نے حاجیوں کی خدمت کے لیے کئی انتظام کیے۔ یہی کام آگے چل کر قصی کے خاندان کے لوگ بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبیلہ قریش کی پورے عرب میں بہت عزت و رسوخ تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی اپنے وقت میں کافی کام انجام دیے۔ زمزم کا کنواں انہوں نے ہی کھودا جو بند ہو کر گم ہو گیا تھا اور اس کو صاف کروایا۔ اس سے ان کی عزت عرب میں اور زیادہ بڑھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جن میں سے 5 زیادہ مشہور ہے۔ عبداللہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دوسرے ابو طالب جنہوں نے اپنے آخری وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن وہ ایمان نہ لائے، تیسرے حضرت حمزہ اور چوتھے حضرت عباس۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ 5ویں ابو لہب جو اسلام کے دشمنوں میں سے تھے۔ پیغمبر کی والدہ کا نام آمنہ تھا جو کہ زہرہ قبیلے کے موقع وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ حضرت آمنہ قریش کی اعلیٰ شخصیت میں سے ایک مانی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ملی تو وہ آپ کو لے کر کعبہ گئے، اللہ کا شکر کیا اور دعائیں مانگی۔ آپ کے جنم کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ اس زمانے میں عرب کے قبیلوں میں یہ چلتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے صحرا میں رہنے والی عورتوں کو سونپ دیتے تھے تاکہ بچہ کھلے ماحول میں پلے اور اچھے سے عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ بدو بیڈوین لوگ جو گاؤں اور قصبوں میں رہتے تھے، ان کی زبان بہت صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کو قبیلہ بنی بکر کی ایک عورت حلیمہ بنت ابی جویب کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہی عورت جو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں سے اپنے گھر کی کچھ عورتوں کے ساتھ اس خوض میں نکلی کہ کوئی دودھ پینے والا بچہ ملے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ لوگ بڑی مشقت سے مکہ پہنچے۔ تمام عورتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، لیکن جب عورتوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناتھ ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیا، کیونکہ ان عورتوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ کو چھوڑ کر ہر عورت کو کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ مل گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیا پتا وہ اناتھ بچہ قسمت والا ہو اور اس کی برکت سے اسے بھی نفع ہو۔ اس نے اس بات پر اپنے شوہر کو منایا اور دوبارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس اور کچھ مہینے حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ یہ وقت حلیمہ سعدیہ کے لیے برکت والا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ آمنہ کے پاس لوٹا دیا گیا۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب بن قاسم کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب مکہ کے عزت دار لوگوں میں سے تھے۔ ان کے لیے کعبہ کے پاس گلیچہ بچھایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آتے تو اسی گلیچے پر بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی آپ کو ہٹانا چاہتا تو عبد المطلب خود منع کرتے اور کہتے محمد کو بیٹھا رہنے دو، خدا کی قسم وہ بہت شان والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کا انتقال عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال کے ٹھیک 8 سال بعد ہوا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب ایک سوداگر تھے۔ ایک مرتبہ جب ابو طالب شام جا رہے تھے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کی اچھا کی۔ آپ کی عمر اس وقت کم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ ان کا قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ میں اترا۔ یہاں کے کلیسا میں ایک عیسائی مذہب کا پادری بحیرہ رہتا تھا۔ بحیرہ نے پرانی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سرزمین عرب میں آخری پیغمبر جنم لیں گے۔ جب بحیرہ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کئی نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ آپ ہی وہ ہے جو خدا کی طرف سے آخری پیغمبر بنیں گے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے قافلے کی دعوت کی۔ بحیرہ نے جب ابو طالب سے پوچھا کہ اس لڑکے سے آپ کا کیا رشتہ ہے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ جب ابو طالب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو بحیرہ کہنے لگا کہ اس کو لے کر اپنے ملک واپس لوٹو اور قوم یہود سے اس کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر قوم یہود نے اس کو پہچان لیا تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچانے یا مارنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو قریش کی ایک ودوا عورت خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے آپ کو نکاح کی پیشکش کی گئی۔ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ خدیجہ اس وقت مکہ کی عزت دار اور امیر عورت تھی۔ ان کا رشتہ ایک سوداگر پریوار سے تھا اور وہ خود لوگوں کو سودے کے لیے دوسری جگہوں پر بھیجتی اور منافع کا ایک حصہ ان کو بھی دیتی۔ جب خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرا سامان لے کر میسرہ کے ساتھ شام جائیں، میں آپ کو دوسروں سے زیادہ پیسے دوں گی۔ جب آپ واپس آئے تو خدیجہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس بار خدیجہ کو 2 گنا منافع ملا۔ انہی وجوہات سے خدیجہ نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ امین ہیں اور خدیجہ نے آپ کو نکاح کے لیے پیشکش بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کر کے آپ کی پیشکش کو مان لیا۔ خدیجہ پہلی عورت تھی جن سے آپ کا نکاح ہوا۔ خدیجہ کے جیتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کی وفات نابالغ عمر میں ہی ہوئی۔ آپ کی بیٹیوں میں سے رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری آپ پر ایمان لائی اور آپ کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کی۔